جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम सवाल है, वो ये है कि मिजाज को जांचने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम मिजाज को फ़ाइनल कर पाएँ। तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप एस्टीमेट कर रहे हैं, आप मफरूज़ा कायम कर रहे हैं। देखिए, अब अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर में जो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं तो वो तो वाइट स्किन लोग होते हैं, जिनको चीटी चमड़ी या सफ़ेद चमड़ी कहा जाता है। तो उनमें भी हिसाबी मिजाज आता है, उनमें भी ज़ाती मिजाज आता है, उनमें भी गुदी मिजाज आता है, उनमें भी रियाई मिजाज आता है। तो कलर वाली थ्योरी जो है वो वहाँ पे काम नहीं करती। इस तरह से फिर अगर हम वेस्ट इंडीज़ या इस तरह के जो कंट्रीज़ हमारे श्रीलंका या वहाँ पे जो लोग हैं जिनको काले कहा जाता है, तो वहाँ पे भी कलर थ्योरी जो है वो काम नहीं करती, सर फेल हो जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो हमारा जो बरदमेशिया है, यहाँ पे गंदमी कलर के लोग हैं, तो यहाँ पे सम टाइम्स जो है वो कलर थ्योरी काम कर जाती है और सम टाइम कलर थ्योरी काम नहीं करती। तो खैर बहरहाल मैं आपको सर बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपने ये अंदाज़ा करना है कि आपका मिजाज क्या है, और उसके बाद भी आपने आज खुद फ़ैसला लेने की बजाय किसी माहिर प्रोफेसर से आपने रिव्यू करना है, ताकि वो आपको जो सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, जो अलामात पेश आ रही हैं, जो अमराज पेश आ रहे हैं, उनको भी मद्देनज़र रख के फिर वो ये अंदाज़ा करेगा कि उसमें कौन सा जो है वो मिजाज आपका हो गया है जो कि गैर तबई है। क्योंकि मिजाज चेंज नहीं करना सर जी, मिजाज अगर गैर तबई है तो उसको तबई करना है, बस सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ बल्कि, और इंशाल्लाह मुझे पता है कि आपको मेरी ये कावश पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। आइए सर, सबसे पहले हम नब्ज़ की बात करते हैं। तो नब्ज़ हिसाबी मिजाज में सर वाकई साबिर साहब ने बिल्कुल क्लियर फरमाया कि बिल्कुल नीचे डूब जाती है, बैठ जाती है। ये आर्जी अमराज में भी होता है और परमानेंट अमराज में भी होता है, और ये लाजमी नहीं कि साबी अगर आपकी नब्ज़ है या मिजाज है तो उसमें आपको अमराज भी होंगी। अगर आप गैर तबई साबी मिजाज में जाएंगे तो फिर सर आपको इमराज होंगी, अदरवाइज़ इमराज नहीं होंगी। तो सुदावी में जो नब्ज़ है वो सर ऊपर होती है, कहाँ पर? सफरावी और रियाई मिजाज के दरमियान में, यानी कि थोड़ा सा दबाने से फील होता है, और ये नब्ज़ सर 3 से 4 उंगल तक जारी होती है। इस तरह से सफरावी जो नब्ज़ है सर वो आपकी 4 उंगली से भी ज़्यादा क्रॉस कर रही होती है, लेकिन रहती कहाँ पे? दरमियान में रहती है। और जो रियाई नब्ज़ होती है सर, ये सबसे टॉप पे होती है और ये 4 उंगली तक भी जा रही होती है, और इसके साथ इसकी धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है चूँकि इसमें रिया शामिल होती है। तो ये बिल्कुल टॉप पे होती है सर। इसके अलावा आ जाते हैं जी ज़ुबान का रंग। तो ज़ुबान का रंग जो है ना, बेसिकली वो स्टोमिक को जो है वो डिक्लेयर कर रहा होता है कि मैदे के अंदर क्या कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन इससे भी हेल्प आउट लिया जा सकता है। देखिए, जैसा कि अगर आपकी सारी ज़ुबान सुर्ख हो गई है, तेज़ सुर्ख रेड गोश्त की तरह, तो ये बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन जो है वो गर्मी की वजह से है। और दूसरे नंबर पर अगर उसका रंग पीला, तेज़ पीला हो गया ऊपर से, जैसे हम चाय पीते हैं तो फ़ौरन बाद में हो जाता है, तो फिर भी आपको सुफरा की जाती है। इस तरह से सर अगर असाबी ज़ुबान अगर आपकी है तो ज़ुबान के ऊपर बिल्कुल बारीक पानी नमा जैसे छाछ या लस्सी होती है, इस तरह से उसके ऊपर एक कोटिंग होती है सर। मोटी कोटिंग नहीं होती सफ़ेद, मोटी कोटिंग सफ़ेद जो है वो लैदा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पानी की तरह बारीक कोटिंग अगर सफ़ेद है तो वो साबी मिजाज है सर। इसके बाद सर सुदावी मिजाज। सुदावी मिजाज वाले बंदों की जो ज़ुबान है ना सर, वो साइडों से और थोड़ा सा ऊपर से भी काली हो सकती है या नीली हो सकती है। यानी सारी ज़ुबान काली या नीली नहीं होती, नीलगू माइल या फिर स्याही माइल ज़ुबान के ऊपर जो है ना डॉट या निशानात या फिर वो ज़ुबान जो है वो नज़र आ रही होती है, तो वो सुदावियत की ज़्यादती है सर, सर्दी की ज़्यादती है। इसके बाद सर रियाई ज़ुबान। रियाई ज़ुबान जो है उसके ऊपर एक तो कट लगे हुए होते हैं, खुरदरी होती है सर, और दूसरा सर उसके किनारे जो हैं वो सुर्ख होते हैं, यानी साइडों से सारी ज़ुबान सुर्ख है, और सेंटर में से दरमियान में से ज़ुबान जो है उसके ऊपर सफ़ेदी की तय है, और वो सफ़ेदी सुर्खी माइल होगी या फिर सफ़ेदी जो है वो अपना पीला येलोइश टाइप होगी। इसके बाद सर जायका, यानी सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह का टेस्ट, ये एक अच्छी सिम्टम है, इससे काफ़ी हद तक हम जो है वो रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। तो सर अगर आपका जायका मुंह का नमकीन है तो सफरावी मिजाज है, और अगर आपका जायका मुंह का तुरशी माइल है तो आपका सर सुदावी मिजाज है।
اور اگر آپ کا کڑوا یا پھر ذائقے کا احساس ہی نہ رہنا، کڑوا ہو جانا یا پھر ذائقے کا احساس ہی نہ رہنا، یہ سر آپ کا ریائی مزاج ہے۔ اور اس کے بعد سر جو اعصابی مزاج ہے اس میں آپ کا منہ کا ذائقہ یا تو بے ذائقہ آپ کا منہ کا ذائقہ ہوتا ہے یا پھر مٹھاس ایسے جیسے چینی یا کوئی چیز کھائی ہوئی ہے، تو یہ سر اعصابی مزاج کی علامات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ آپ کو جو پیشاب یا یورن آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو صفراوی یورن سر پیلا آتا ہے، جل کر آتا ہے اور کم مقدار میں آتا ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی بھی کم ہوتی ہے، دن میں کم دفعہ آتا ہے اور پیلا ہوتا ہے، سخت پیلا، زرد جس کو کہا جاتا ہے۔ ریائی مزاج میں سرخی مائل جو ہے وہ یورن آتا ہے سر، اور اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور دن میں کم وقت میں آتا ہے، مطلب 1 یا 2 دفعہ دن میں آتا ہے۔ سداوی مزاج، اس میں جو پیشاب یا آپ کا کرورہ ہے وہ سر یا تو بلیکش ہوگا یعنی سیاہی مائل ہوگا یا پھر نیلگوں مائل ہوگا، لیکن بلیکش سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے بلیک سیاہی ہوتی ہے ویسا نہیں، مطلب وہ سفیدی ہوتی ہے اس کے اندر لیکن ہلکا سا وہ سیاہی مائل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہلکا سا نیلگوں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ مقدار سر اس کی نارمل ہوتی ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اس کے بعد سفیدی مائل جو ہے جی مقدار میں زیادہ اور بار بار آنا، یہ اعصابی مزاج کے معاملات ہوتے ہیں سر۔ اس کے بعد آتا ہے جی پخانہ یا سٹول۔ تو صفراوی مزاج والا بندہ جو ہے جی پیلا مقدار میں زیادہ پخانہ اس کو آئے گا۔ اس کے بعد ریائی مزاج والے بندے کو سرخ پخانے آئیں گے سر، سرخ سٹول اس کا نکلے گا اور اس کو ہلکی قبض بھی ہوگی سر، یعنی سٹول جڑا ہوا ہے، واٹری سٹول نہیں ہے اور سرخی مائل ہے، تو اس میں سم ٹائم واٹری سٹول بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا سرخی مائل ہے۔ اس کے بعد سر سداوی جو ہے یعنی جو سردی کی وجہ سے ہے وہ ایک تو شدید قبض کے ساتھ ہوتا ہے سر، دوسرا سر اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، سرخی مائل نہیں ہوتا، سیاہی مائل پخانے ہوتے ہیں اور وہ سخت ہوتے ہیں، اس میں کوئی پانی شانی نہیں ہوتا، سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی سابق۔ تو سفیدی مائل مقدار میں زیادہ باریک قوام ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں یہ آتا ہے سر، تو یہ ہوتا ہے جی پخانے کا معاملات کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی چہرے کا رنگ۔ تو سداوی جو ہے جی وہ سیاہی مائل چہرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ریائی ہوتا ہے مزاج اس میں سرخی یا تیز ایک جیسے سرخ کلر جیسے کسی کو اوپر سے رگڑ لگی ہوئی ہو، تو وہ ہوتا ہے جی ریائی مزاج میں۔ تو اس کے بعد ہے جی آپ کا گدی۔ تو گدی میں سر آپ کا چہرے کا رنگ یا تو ایسے ہو جائے گا لال پیلا، فوراً سے لال اور پیلا، مطلب اگر آپ کا گدی مزاج ہے تو یکدم آپ کا کلر سرخ، بالکل سرخ، اور یکدم آپ کا کلر جو ہے وہ پیلے پلاٹ والی طرف چلا جائے گا۔ تو اس میں سرخی بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی ایک حد سے زیادہ سرخی، اور اس میں پلاٹ عام طور پر ہے جی، پیلا پن عام طور پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اعصابی مزاج، اس میں سفیدی کا غلبہ ہوتا ہے، چہرہ جو اوپر سے وہ سفید ہوتا ہے اور جسم بھی نارمل سفید ہوتا ہے جی، لیکن یہ تھیوری بہت حد تک فیل بھی ہو جاتی ہے سر، کیونکہ اس میں نے بتایا یورپینس جو ہیں وہ تو سفید چمڑی ہے اور کالے بھی ہیں، تو وہاں پہ یہ ساری مزاج کی تھیوری فیل ہو جاتی ہے سر۔ اس کے بعد آتا ہے جی پسینہ۔ پسینے کی سر تھیوری فیل نہیں ہوتی، اس کو دیکھیے گا، اس میں آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے جسم کا پسینہ ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے بو ہے، اس کی کوئی سمیل نہیں ہے، آپ سونگھتے ہیں تو اس کی کوئی سمیل نہیں آپ کو آتی، تو وہ سر اعصابی مزاج میں ہے۔ اس کے بعد سداوی مزاج والا جو ہے اس کو آپ چکھیں گے تو آپ کو وہ ترش لگے گا، جیسے بیٹری کا تیزاب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں اور کپڑا بھگو کے اس کو چکھیں تو وہ تیزابی مائل یا ترشی مائل ہوگا۔ اس کے بعد سر جو ریائی مائل ہے اس کو جیسے پسینے کا منہ لگائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے زہر ہم لے لیں، کڑوا، بالکل کڑوا ہوگا سر، مطلب وہ تکھا کہہ لیں آپ اس کو، وہ تکھا پسینہ ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے جی گدی۔ تو گدی مائل لوگوں کا جو پسینہ تھا وہ نمکین ہوتا ہے اور ان کے کپڑوں کے اوپر بھی ایسے لگتا ہے جیسے نمک آیا ہوا ہے، تو وہ گرمی کی علامات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے باوجود بھی میں یہی کہنا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کسی ایک علامت کی وجہ سے ہم مزاج کو فائنل نہیں کر سکتے، ہمیں تمام تر علامات جو باڈی کے اندر ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان کو ایک گروپ کر کے اس کے بعد اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا مزاج کون سا ہے۔ اور اس میں سر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا مزاج طبعی ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، مزاج آپ نے چیک بھی کر لیا ہے، اس کے باوجود آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آپ کو دوائی یا خوراک کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک شیڈول بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو آپ کی روٹین ہے اس کو چلتے رہیں اور چلاتے رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ سر آپ کو کوئی بھی مرض ہے تو پھر دیکھیے اس کو آپ نے پہلے تو فائنل آؤٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو مرض کس مزاج میں جا کے آ رہا ہے، کس قلت کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے بعد سر آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا۔ اور اس ٹریٹمنٹ کو از خود آپ نہ کریں، آپ پہلے کسی ماہر آدمی کے ساتھ، کسی پروفیسر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ سر یہ علامات ہیں، اس کو
ڈسکس کریں آپ. اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مرض بھی یعنی جو علامات یا مرض شو ہو رہے ہیں وہ سر یہ ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت حد تک یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مزاج سے آپ کا امراض جو ہے وہ فائنل کیا جائے, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو علامات ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے اور مرض کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ آپ جب بھی ڈسکس کریں, جب بھی سوالن جواباً یا کسی کے ساتھ مل کے یا کسی کے سامنے بیٹھ کے, تو ایک تو اپنی ساری علامات جو ہیں وہ بتائیں جو بھی معالجہ آپ کا ہے, اور دوسرا اس کو یہ بھی بتائیں کہ مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے, تو پھر سر اس کا فائنل ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ناباز آدمی جو ہے وہ تو کوشش کرتا ہے کہ وہ نیئر ٹو وہ پہنچ جاتا ہے, لیکن اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے سر, وہ بھی انسان ہے. تو کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں ان ایجوکیٹڈ, جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا سر, تو وہ تکا بازی کرتے ہیں. تو پلیز مہربانی کیجیے اپنی ڈیٹیلز جو ہیں یا اپنی ہسٹری جو ہے وہ اپنے معالج کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے, اور بھلے آپ کو 10 15 20 منٹ لگ جائیں, لیکن میڈیسن جو بھی ہے, چاہے وہ ہربل ہے, ایلوپیتھی ہے, ہومیو ہے, اینی ون کوئی بھی ہے, اس کو لینے سے پہلے سر آپ کو یہ فائنل ہونا چاہیے کہ آپ کو جو مرض ہے اس کا کاز کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو پھر آپ اس کو ٹریٹمنٹ کریں. لیکن ایک چھوٹا سا مرض جیسے سم طور پر وقتی طور پر جو ہے وہ سر کو درد ہو جانا اور پھر کچھ گھنٹے تک وہ ٹھیک ہو جانا, اس کے لیے آپ کو مزاجوں کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا آپ نے زیادہ کھایا, غلطی آپ کی اپنی ہے, اور آپ نے دبا کے کھانا کھا لیا ہے, جس کو اب دبا کے کہتے ہیں پنجابی میں, دبا کے کھانا آپ نے کھا لیا ہے, تو اس کے بعد آپ کا پیٹ جو ہے نا وہ پھول گیا ہے تھوڑا. اب اس میں آپ مزاجوں کے چکر میں پڑ جائیں تو میرا خیال ہے یہ اچھا نہیں ہے. آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم کھانا آپ کو نارمل کھانا ہے, ٹھیک ہے جی. اور کھانے کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ کھانا جینے کے لیے کھائیں, کھانے کے لیے نہ جئیں. جتنا آپ کم کھائیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا, اور کم کھانے سے بہت سی ادویات جو ہیں وہ آپ کی چھوٹ جائیں گے. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ اس کا احاطہ کرنا تھوڑا مشکل تھا, اس کے اندر چیزیں زیادہ تھیں. تو کوئی بھی آپ کا سر سوال ہے آپ میرے سے کریں, میں انشاءاللہ آپ کا ہیلپ کروں گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ, السلام علیکم.